دوستو 2023 کا سال دنیا کے لیے مختلف رنگوں میں رہا۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات، جنگ، تباہی بھی 2023 کا حصہ رہی۔ 10 جنوری 2023 کو افغانستان میں سردی کی لہر شروع ہوئی اور درجہ حرارت -33 ڈگری تک پہنچ گیا۔ پہاڑی علاقوں میں 30 سینٹی میٹر تک برف باری ہوئی۔ سردی کی وجہ سے کم از کم 166 افراد جاں بحق ہوئے۔ جب نیپالی طیارہ 72 مسافروں کو لے کر جاتے ہوئے زمین بوس ہو گیا۔ 15 جنوری 2023 کا دن تھا جب ہیٹی ایئر لائنز کی ڈومیسٹک پرواز 691 کھٹمنڈو سے پوکھرا کے لیے طے شدہ اڑان پر تھی۔ جیسے ہی طیارہ پوکھرا ایئرپورٹ پہنچا، لینڈنگ کے دوران اچانک فضا میں رک گیا اور گر کر تباہ ہو گیا۔ اس میں سوار تمام 72 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ نیپال کا سب سے مہلک فضائی حادثہ تھا۔ حادثے کی وجہ طیارے کی تکنیکی خرابی بتائی گئی۔ 26 جنوری کو فلسطینی شہر جنین میں اسرائیلی فورسز نے مہلک ترین چھاپہ مارا۔ یہ دن فلسطینیوں کے لیے بہت مہلک ثابت ہوا جب مختلف واقعات میں سونی فورسز نے 30 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 30 جنوری کو پشاور کی پولیس لائنز میں واقع مسجد میں ہولناک تباہ کن خودکش دھماکے کے نتیجے میں 100 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس واقعے میں 235 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے تھے۔ 5 فروری کو بحر ہند میں بننے والا طوفان فریڈی تاریخ کا طویل ترین اور نہایت طاقتور طوفان بن گیا، جس نے غضبناک ٹراپیکل طوفان بن کر جنوبی مشرقی افریقہ میں 1400 سے زیادہ افراد کو موت کی نیند سلا دیا اور لاتعداد لوگ زخمی ہوئے۔ املاک کو بھی وسیع سطح پر نقصان پہنچا۔ 6 فروری کو ترکیہ میں 7.8 طاقت کا ایک تباہ کن زلزلہ آیا، جس نے جنوبی اور وسطی ترکی اور شمال اور مغربی شام کو ہلا کر رکھ دیا اور ہر طرف تباہی کے دل دہلا دینے والے مناظر چھوڑ دیے۔ اس کے بعد اسی دن 7.7 کے آفٹر شاک سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ تقریباً 50,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں اور 1,21,000 افراد زخمی ہوئے۔ یہ زلزلہ 20 سال سے زائد عرصے میں زلزلے کے شکار ترکی میں آنے والا سب سے زیادہ تباہ کن زلزلہ تھا۔ 14 فروری کو یورپی پارلیمنٹ نے یورپ میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور الیکٹرانک گاڑیوں کو فروغ دینے کے لیے 2035 سے یورپی یونین میں نئی پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی فروخت پر پابندی کی منظوری دے دی۔ 17 مارچ کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے کسی مستقل رکن کے رہنما کے خلاف پہلا وارنٹ گرفتاری تھا۔ 4 اپریل کو فن لینڈ نیٹو کا 31واں رکن ملک بن گیا، جس سے روس کے ساتھ نیٹو اتحاد کی سرحد اور مضبوط ہو گئی۔ 25 اپریل کو ایک دل دہلا دینے والی خبر نے دنیا بھر کے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کینیا کے جنگل شاکاہولا میں ایک فرقے کی اجتماعی خودکشی کا راز فاش ہوا۔ گڈ نیوز انٹرنیشنل منسٹریز نامی فرقے کے 429 پیروکار پورے جنگل میں ادھر ادھر بکھری قبروں میں پائے گئے اور معلوم ہوا کہ 613 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں۔ 5 مئی کو WHO نے کورونا کی ایمرجنسی کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ 6 مئی کو لندن میں ویب منسٹر ایبے میں برطانیہ کے بادشاہ اور ملکہ کے طور پر چارلس III اور کیملا کی تاج پوشی کی تقریب منعقد ہوئی۔ چارلس نے 8 ستمبر 2022 کو اپنی والدہ الزبتھ دوم کی موت کے بعد تخت سنبھالا۔ چارلس اور کیملا کی تاج پوشی 21ویں صدی میں کسی برطانوی بادشاہ کی پہلی اور 1066 میں ولیم دی فاتح کی تاج پوشی کے بعد سے ویسٹ منسٹر ایبے میں منعقد ہونے والی 40ویں تاج پوشی تھی۔ 28 مئی 2023 کو ترکی کے صدارتی انتخابات کا دوسرا دور منعقد ہوا، جس میں رجب طیب اردوان 52.18% ووٹوں کے ساتھ کمال کلیچداروغلو کو شکست دے کر تیسری بار صدر منتخب ہو گئے۔ یہ 18 جون کا دن تھا جب مشہور تاریخی بحری جہاز ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جانے والی ایک آبدوز ٹائٹن غائب ہو گئی۔ جلد ہی معلوم ہوا کہ اوشیانو گیٹ نامی کمپنی کی یہ آبدوز پانیوں کی گہرائی میں جا کر پریشر برداشت نہ کر سکی اور پھٹ گئی اور اندر موجود 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ نیو فاؤنڈ لینڈ، کینیڈا کے ساحل پر شمالی بحر اوقیانوس میں پیش آیا۔ اس آبدوز میں 5 مشہور اور جانی پہچانی شخصیات سوار تھیں۔ ان میں خود اوشیانو گیٹ کے امریکی سربراہ سٹاکٹن رش بھی شامل تھے۔ 3 افراد میں ایک برطانوی تاجر ہمیش ہارڈنگ تھے اور ایک پاکستانی برطانوی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلیمان تھے۔ اس آبدوز کا ملبہ حادثے کے 4 دن بعد ملا تھا۔
17 جولائی 2023 کو یونان میں جنگلات کی آگ لگنا شروع ہوئی اور پھیلتی ہی چلی گئی، جس کے نتیجے میں 28 اموات اور 75 افراد زخمی ہوئے۔ اس واقعے میں 80 سے زیادہ مقامات پر آگ لگی۔ حکومت نے 79 افراد کو آتش زنی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ 8 ستمبر کا تباہ کن دن، جب طاقتور زلزلے نے مراکش میں تباہی مچا دی۔ یہ 8 ستمبر کا دن تھا کہ مراکش بھی دیگر کئی ممالک کی طرح ایک تباہ کن زلزلے کا شکار ہوا۔ یہ زلزلہ 6.9 شدت کا تھا، جس کا مرکز مغربی مراکش میں صافی صوبہ تھا۔ پہاڑی علاقے میں اس زلزلے نے بے حد تباہی مچائی اور کم از کم 2960 افراد ہلاک اور تاریخی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اس زلزلے سے 5 صوبے متاثر ہوئے۔ 10 ستمبر کا ہلاکت خیز دن، جب سیلاب نے لیبیا کے شہر درنتا کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اس سال کی ماحولیاتی تباہیوں کا سلسلہ نہیں رک سکا تھا اور پھر 10 ستمبر کا دن آ گیا، جب بحیرہ روم میں ڈینیل نامی طوفان نے خوفناک صورتحال اختیار کر لی۔ 6000 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کو ریکارڈ کیا گیا۔ 19 ستمبر کو آذربائیجان نے آرمینیا کی حمایت یافتہ فوج کی خلاف عسکری کارروائیاں شروع کر دیں، جس کا اختتام آذربائیجان کی تیز ترین فتح کے ساتھ ہوا۔ 25 ستمبر کو ناگورنو قرباغ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جب ایک گیس اسٹیشن پر دھماکہ ہوا۔ اس واقعے میں تقریباً 170 لوگ مارے گئے اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر حماس کی مذمت کا وہ دن جس نے اسرائیل کی ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ 7 اکتوبر کی صبح کا سورج نمودار ہو گیا۔ جنوبی اسرائیل میں لوگ روزمرہ کی سرگرمیوں میں اور میوزک کے فیسٹیول چل رہا تھا میں مصروف تھے، جب اچانک آسمان سے غباروں پر حماس کے جانباز اترنے لگے اور زمینی راستے سے بے شمار لڑاکا داخل ہوئے اور جنوبی اسرائیل گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ دوسری طرف غزہ کے اندر سے ہزاروں راکٹ بغیر دم لیے اڑ کر اسرائیل کے اندر گرنے لگے اور اسرائیلی فضا دھماکوں سے بھر گئی۔ چند منٹ کے اندر ہزاروں راکٹ برسائے گئے اور بنیامین نتنیاہو کا اسرائیل دہل کر رہ گیا۔ اس حملے نے اسرائیل کو اس بری طرح چونکا دیا کہ اسے سنبھلنے کا بھی موقع نہ مل سکا اور نہ ہی اسے اس حملے کی خبر ہو سکی، اور حماس کے حملہ آوروں نے 1140 اسرائیلیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور 240 اسرائیلیوں کو یرغمال بنا کر غزہ لے گئے، جن میں کئی افراد امریکہ اور دیگر ممالک کے بھی شامل تھے۔ اسرائیل حماس جنگ نے صرف اسرائیل ہی نہیں، پوری دنیا کو بری طرح چونکا دیا۔ حماس کے حملہ آوروں کو درندازی کے بعد صہیونی فورسز نے غزہ کے نہتے شہریوں پر وحشیانہ بمباری کا تاریخی سلسلہ شروع کر دیا، جس نے انسانی تاریخ میں درندگی کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے۔ گزشتہ 78 دنوں میں صہیونی فورسز کی بمباری میں 20,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 70% تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ دوستوں، سرد موت کے بعد افغانستان میں زلزلوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ 1000 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں۔ اکتوبر کی 7 تاریخ کو افغانستان کا صوبہ ہرات بھی موت کی لپیٹ میں اس وقت آیا، جب زلزلوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس میں 1000 سے زائد افراد ہلاک اور تقریباً 2000 زخمی ہوئے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔